السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، بانی تحریک انصاف عمران خان کو سپریم کورٹ نے ہسپتال الشفا ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا تفصیلی چیک اپ کرایا جائے۔ کچھ جو رپورٹ پیش کی گئی تھی جیل حکام نے تیار کی تھی، اس کے اندر جو بلڈ پریشر اور دل کے کچھ معاملات جو ہیں اس کے اندر کوئی بہتری نہیں تھی، کچھ گڑبڑ نظر آ رہی تھی، جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ میری نظر میں میری رائے میں یہ سامنے آیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ الشفا ہسپتال کے ڈاکٹروں کا بورڈ بنایا جائے سارے معاملے پہ، اور جو بانی کی بہن ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، جو پیشے سے ڈاکٹر ہیں، چونکہ وہ سمجھ سکتی ہیں، اور ڈاکٹر فیصل جو ہیں جو ان کے معالج ہیں، ان کو علاج میں ساتھ رکھا جائے۔ اب عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہفتے میں ایک روز جو ہے وہ اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے۔ انہوں نے ساری جو ملاقاتوں کی تفصیلات ہیں وہ بھی آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ 16 ستمبر تک جو ہے جو آئندہ سماعت کا دن ہے، اس وقت تک بانی جو ہے وہ جیل اس میں رہیں گے، ہاسپٹل کے اندر۔ اب جو بانی کے وکلاء ہیں اور جو فیملی ہے، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، کیونکہ وہ تمام معاملات جس پر اعتراض تھا حکومت کو کہ سیاسی بیانات نہیں دیں گے یہ، اور میڈیکل رپورٹ کو سیاسی بنیادوں پر استعمال نہیں کیا جائے گا، اس طرح کی مختلف یقین دہانیاں جو ہیں وہ بانی کی فیملی نے کرا دی ہیں۔ اور کرانے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ جو ہے ان کی خلاف ورزی کی گئی تو یہ سہولیات واپس بھی لی جا سکتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں، کوئی اس کو NRO کہہ رہا ہے، کوئی اس کو اس وقت جو عدالت ہے اس کی طرف سے ایک سین فیصلہ قرار دے رہا ہے انسانی حقوق پر، یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے بنیاد پر دیا جانے والا فیصلہ جو ہے اس پہ مختلف طرح کی آراء سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ ویلکم کر رہے ہیں اسے، یقیناً خوش ہیں۔ حکومت کے جو وفاقی وزیر ہیں طارق فضل چودھری، ان کا کہنا ہے کہ جی منوعاً عمل کیا جائے گا اس حکم کے اوپر، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے جو ایک سینیٹر ہیں نون لیگ کے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یہ کوئی پھر دوبارہ نواز شریف صاحب یا نواز شریف کی حکومت یا ایکچولی شہباز شریف کی حکومت کے خلاف پھر کوئی سازش شروع ہو گئی ہے۔ اگرچہ کہ جو بیرسٹر عقیل ہیں جو وزیر مملکت ہیں، انہوں نے ہمارے ہم نیوز میں ہماری کولیگ ہیں مونا عالم، ان کے پروگرام میں یہ بات 10 دن پہلے کہہ دی تھی۔ پہلے آپ یہ سن لیجئے تاکہ پھر میں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات کو آگے بڑھا سکوں۔ یہ کلپ سنیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا احتجاج ہوگا، میرے خیال سے اس سے پہلے شاید ملاقاتیں بھی ہو جائیں، اور باقی all is well کی خبر ہی آئے گی، اور میرے خیال سے کوئی معاملات جو ہیں وہ بالکل معاملہ فہم ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی ایسی جو ہے احتجاج کی نوبت۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا بیرسٹر عقیل کیا کہہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد یقیناً یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، سپریم کورٹ اپنے شواہد، اپنے چیزوں کو، اپنی جو ان کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے۔ پہلے یہ آرگیومنٹ کیا گیا کہ حکومت کی طرف سے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں یا جو حکومتی وکلاء ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص ریزسٹنس نہیں دی گئی، لیکن حکومتی وکلاء نے اس پٹیشن کو رد کرنے کی استدعا بھی کی تھی، اور ان کی کوشش یہ تھی، اور اسی لیے تحفظات بھی اٹھائے گئے، جس کو سپریم کورٹ نے انشور کیا ہے کہ اگر معاملہ یہ سیاسی ہونا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایک پرزنر کے جو رائٹس ہیں اس کو ہر حال میں جو ہے انہوں نے جسے کہہ لیجئے کہ پریزرو کیا ہے۔ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ 10 دن پہلے طے ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 لوگوں کی ملی بھگت ہے، کچھ نون لیگ کے لوگ ہیں، کچھ ادروائز طاقتور اداروں کے لوگ ہیں جو ان سے منسلک ہیں، انہوں نے مل کے یہ پلان بنایا اور یہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے، اس وجہ کیا تھی؟ بہت سے لوگ صوبائی معاملات کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جو صوبوں کی جو 28ویں ترمیم جس کی بات کی جا رہی ہے، 28ویں ترمیم کی تفصیلات بھی بہت عجیب و غریب ہیں، اس میں کئی صوبوں کی بات ہو رہی ہے، 32 تو نہیں لیکن 18-20 صوبوں کی، جس میں 4 پنجاب کے، 4 KPK کے، 2 بلوچستان کے، 3 سندھ کے صوبوں کی بات آ رہی ہے۔ پھر صدارتی نظام کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ صدارتی نظام اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تک کا ایک نظام جو ہے وہ ایک نئے سرے سے اس پورے نظام کے اندر جو پارلیمانی نہیں ہوگا، یہ جو ہمارا اس وقت نظام چل رہا ہے، یعنی اس طرح کی بہت سی گفتگو ہے جو اس وقت موجود ہے، جو ہو رہی ہے، انڈر ڈسکشن ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو معزز پینلسٹ ہیں وہ اس پر بات کریں گے، اپنی رائے دیں گے۔ غوث خان نیازی صاحب نے مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کیا ہے، بیرسٹر شاہد مسعود پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، شہزاد فاروقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، عبداللہ گل بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے، چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان۔
پاکستان کا. سب سے پہلے بیرسٹر صاحب آپ کو مبارک ہو. پاکستان کا عدالتی نظام یقیناً آج آپ کو درست لگ رہا ہوگا, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں, کیونکہ یہ فیصلہ یقیناً آپ کے حق میں ہے, پی ٹی آئی کے حق میں ہے. جو ایک لانگ سٹینڈنگ جسے کہہ لیجئے کہ ایک ڈیمانڈ تھی وہ آج سپریم کورٹ نے پوری کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ فیصلے سے خوش ہیں, عدالتوں سے خوش ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ جو بات بیرسٹر عقیل نے 10 دن پہلے کہہ دی تھی تو اس کا مطلب کہیں کچھ معاملات, کہیں پہ کوئی بات چیت بھی ہو رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ نشاط صاحب کہ آپ نے آج اپنے شو میں گفتگو کا موقع دیا. گزارش یہ ہے نشاط صاحب کہ اس ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے, اس آئین کی روح سے ایک ریاست کے ساتھ میرا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے اندر میرے پاس کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اگر ان فنڈامنٹل رائٹس کو مجھے نیگیٹ کیا جائے گا, ان کو وائلیٹ کیا جائے گا ریاست کی طرف سے, تو میں لامحالہ عدالت پہ جاؤں گا. تو عدالت نے میرے ان رائٹس کو سیف گارڈ کرنا ہے, مجھے پروٹیکشن دینی ہے. اور آج عدالت نے وہ چیز اپنی فیصلے کے اندر لکھی بھی کہ کسی شخص کو جو ہے اس کی قید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, اس کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے, یا اس کو اس کے وکلا کے ساتھ جو ہے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے, یا فیملی کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ دی جائے. مجھے بتائیں یہ وہ حقوق تھے جو ریاست نے گارنٹی کیے ہوئے مجھے آئین پاکستان کے تحت. مجھے تو عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اور آج اگر عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے, دیکھیے یہ فیصلہ آیا ہے اپیل سٹیج کے اوپر. پہلے ہماری جو ریٹ تھی, جو ہماری پٹیشن تھی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کی ہے انہی گراؤنڈز کے اوپر کہ جی شاید ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو اب میڈیکل رپورٹ آئی, میڈیکل رپورٹ کے اندر جس طرح کی سیریس کنسرن عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے رکھے گئے, وہ ایک 75-76 سال کے شخص ہیں جن کا بلڈ پریشر 150/100 اس کے اندر کہا گیا, جس کے اندر ان کی انجیوگرافی تک ایڈوائز کر دی گئی. تو یہ اس نہج تک تو بات آنی نہیں چاہیے تھی. اگر سپریم کورٹ نے جو آج اپنا فیصلہ لکھا اور اس کے اندر جو انہوں نے وجوہات لکھی, تو یہ وجوہات تو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 1 سال سے بار بار اس کے اوپر جو ہے زور دے رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی صحت کو خطرات لاحق ہیں. تو آج اگر یہ فیصلہ آیا ہے تو یہ صریحاً آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے. عدالت نے آج ری انڈورس کیا ہے اپنا اس معاملے کو جس کے اندر وہ فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی ہے. میں بے شک آج خوش ہوں, لیکن خوش زیادہ اس بات پہ ہوں کہ اس ملک کے اندر حقوق پاسداری اور نگہبانی کے لیے عدالت موجود ہے. لیکن جب یہی عدالت, جب قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت تھی اور رات کو 12 بجے میرے بیٹ کا سمبل لے لیا جاتا تھا جس کے اوپر اس پاکستان کے الیکشن کو پوری دنیا نے کہا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا, پاکستان کے اداروں نے کہا, بین الاقوامی اداروں نے کہا, تو میں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی اور بے تحاشا تنقید کی. کیونکہ آج آپ نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک انٹرویو بھی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میں با اختیار قسم کا چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھا. تو مجھے تو جو میرا نہیں, وہ بہت پرانی ویڈیو ہے, وہ بلوچستان سے متعلق ہے, وہ بہت ڈیفرنٹ وہ ہے, وہ آپ اس کو اس کے ساتھ نہ کریں. قاضی فائز سے اگر جو بھی معاملہ تھا وہ اپنی جگہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ خوش بھی ہیں عدالتیں اب کام بھی کر رہی ہیں, آپ نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں آئین اور قانون کے مطابق جو معاملات اس کی بالادستی قائم ہو چکی ہے اس فیصلے کے بعد, تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو یقین دہانیاں فیملی نے اور وکلاء نے کرائی ہیں, غوث صاحب پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ بہت سی گفتگو ہے کیونکہ بیرسٹر عقیل صاحب نے 10 دن پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو یہ میں نے ابھی کلپ سنایا بھی ہے, مونا عالم ہماری کولیگ ہیں ہم نیوز کے اندر جن کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی, اور یہ بات انہوں نے 10 دن پہلے کہہ دی, اور اس میں کہا کہ بات چیت ہو جائے گی, دھرنا یا یہ کوئی جو لانگ مارچ ہے یہ نہیں ہوگا, کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں. اگر یہ معاملات چل رہے تھے اور پھر اب یہ جو ریلیف آیا ہے, پھر لوگ اس کو این آر او کا نام دے رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ اپنے حساب سے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. ایکچولی ہوا کیا ہے, ذرا کو اندر کی کہانی تھوڑی سی ہمارے ویورز کو بھی بتائیے غوث صاحب. دیکھیں جی, پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک سیاسی جماعت بنے اور اپنا بیہیویئر ٹھیک کرے اور سیاسی جماعت کی طرح اپنا بیہیویئر کرے. اور یہ جو دونوں سازی اور حکومت کو کمزور سمجھنا یا اسٹیبلشمنٹ کو دیوار سے گانا یا گالی گلوچ کرنا, اس عادت کو چھوڑے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب اس میں جب جو مذاکرات چل رہے تھے, اس قسم کی بات مذاکرات ہمارے کافی
जिस दिन से वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि मुज़ाकरात हम करने को तैयार हैं, तो बैक टू डिप्लोमेसी के मुज़ाकरात होने चाहिए शुरू हो गए थे। और उसमें ज़ाहिर एक वो पीटीआई के साथ यही था कि खान साहब को रिलीफ दी जाए। यानी पीटीआई अब सियासी जमात के तौर पे आप उसे तस्लीम करते हैं, यानी उस बिहेवियर के बाद ही अल्टीमेटली कोई रिलीफ मिला होगा ना, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं? एग्जैक्टली उन्होंने बात की कि जी हमें ये आप गौर किससे मिलने गए थे कि वालदा की वफात पर हमारी हुकूमत गए थे। इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए, चकसाई साहब से मुज़ाकरात हुए, ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। जी हमारी को आपसे दुश्मनी नहीं है, हम तो जमहूरी लोग हैं और हमेशा हम चाहते हैं कि जमहूरी तरीक़ों से ही मसाइल का हल निकाला जाए। तो अगर रवैया ठीक करे तो कोई हमें तो कोई आपसे कोई मसला नहीं है। तो फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई, फिर जिसकी वजह से शकील साहब ने वो सारी बातें बताई उस वक्त, वो कह के बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि अभी ज़ाहिर है अब हुक्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, और उन्हें पाबंदी लगाई है कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा या कोई उसकी सेहत के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। अगर इन रूल्स को फुलफिल करेंगे तो यकीनन मजीद रिलीफ मिलेगा। और गौस साहब अब तो छुट्टियां हैं, अगर फर्ज कीजिए रूल्स वायलेट होते हैं तो आपका क्या लाएअमल होगा? और ये जो सेनेटर नासिर साहब ने जो गुफ्तगू की है कि एक दफ़ा फिर नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है, क्योंकि सूबों की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम देख रहे थे कि मखसूस कॉर्नर से वो बात बार बार की जा रही, तो कितना ताल्लुक है इसका सूबों के मामलात से? यानी ये एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट की गई है नून लीग की हुकूमत के लिए। देखिए सूबों का मुतालबा ज़ाहिर है वो एक आए तो मोहसिन नकवी की तरफ से आए, और ज़ाहिर मोहसिन नकवी की जो बात के उसका मतलब जो होता है सबके सामने ये है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट बनाना चाह रही है। तो देखो मैंने तो पहले भी कहा था कि मोहसिन नकवी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है और पार्लियामेंटेरियन है, वो मिनिस्टर हैं, वो कौमी असम्बली में भी बात कर सकते हैं और सेनेट में भी बात कर सकते हैं। एक ताजरों की मीटिंग में बात करने के बाद फिर एक बहाम सा फैल गया कि शायद पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, कोई फॉरम है और जिम्मेदार बंदे हैं, वजीर दाखिला है और ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये सारे आप एक ले मैन ने इसको बड़े अजीब तरीके से देखा। तो अभी देखो अब सूबे भी बनाने हैं, इंतजामी यूनिट भी बनाने हैं, तो उसके लिए पहली यही बात होती है कि जो सूबा होता है वो पहले अपना टूथ हम जैसे करारदाद पास करता है। अब कल सिंध वाले ने तो ऐलान कह दिया कि हम कोई सूबा कोई हमारी तरफ सिंध बनाने को सोचे भी नहीं जी, कोई सिंध बना मजीद सिंध के मजीद सूबे बनाने के कोई सोचे भी नहीं। तो जब तक वो कौमी सूबाई असम्बली बिल पास नहीं करेगी आगे के तो काम नहीं चलेगा। अब अलबत्ता पंजाब असम्बली में चूंकि बिल पास किए हुआ है और 2-4 साल पहले आप पता नहीं उसकी वैलिडिटी क्या है, क्योंकि वो तो 10-12 साल पहले ऐसा मुमकिन है कि सिंध ना करे और पंजाब जो है वो सूबे बना दे? देखो पंजाब में भी इस पे ने हमारी पार्टी में कोई डिस्कशन नहीं हुई, हुकूमत में या असम्बली में बिल दोबारा मेरे ख्याल में पेश होगा। ठीक, अब वो क्योंकि उस वक्त हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। ठीक, और दोबारा शायद सूबे बनाने के लिए पास करने पड़ेगा, फिर आएगा पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन होगी और उसके बाद जाके सूबे बनेंगे। ठीक, तो एक बड़ी लॉन्ग लास्टिंग डिस्कशन होती है, जिस 18वीं तरमीम हुई थी तो तकरीबन 9-10 बजे जो है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा आपसे करता हूँ, मैं जरा चाह रहा हूँ अब्दुल्ला गुल साहब को भी इस बहस में शामिल किया। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत सी डिस्कशन है सूबों से मुतल्लिक के जो मुक़्तदर हल्के हैं वो समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए, सियासी जमातें नहीं बनने, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी नहीं जाती। उस सिचुएशन के बाद यहाँ मुज़ाकरात की बात भी हुई, बैरिस्टर अकील ने हमने अभी क्लिप सुनवाया, 10 दिन पहले कह दिया कि जी किसी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मामलात पहले ही तय हो जाएंगे। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि अभी गौस साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात तो हमारे हो रहे थे, चीज़ें तय हुई हैं, कुछ चीज़ें तय हुई हैं और वो ये कहते हैं कि सियासी जमात की तरह बिहेव करेंगे। ये जो अब जो NRO दिया गया है, नहीं दिया गया, या जो भी डेवलपमेंट हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है क्या होने जा रहा है? क्योंकि सेनेटर जो नासिर साहब हैं, जो बहुत करीब समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि एक दफ़ा फिर नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम पैनल को और नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ तक ताल्लुक है
ایک صوبے کی ضرورت تو ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تبھی اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ پچھلے 2-3 سال سے مستقل طور پر میاں عامر صاحب میرے خیال میں لگے ہوئے ہیں اس معاملات کے اوپر۔ ایس ڈی پی آئی کا جس سیمینار کے اندر یہ ساری باتیں ہوئیں، میں بھی اس میں موجود تھا، اور تمام جو وہاں پارٹیز بیٹھی تھیں جنہوں نے ماضی میں رول کیا یا موجودہ رول کر رہی ہیں، ان تمام نے اس بات سے تو اتفاق رائے کیا کہ صوبے مزید بننا چاہیے، گورننس کے ایشوز کے اوپر بھی بات کی۔ لیکن ہاویور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ کچھ آئینی طور پہ اور وہ قانونی طور کے اوپر بات چیت تھی، لیکن اس کا متبادل کسی نے نہیں پیش کیا۔ کوئی بھی وہاں یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ بات غلط ہے یا یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، جو فرنجز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، صوبائی دارالحکومت تک آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ ایسے ماڈل موجود ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب گورننس کے ایشوز اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ 224 ارب روپے کی ابھی 5 دن پہلے جو رپورٹ آئی ہے آڈیٹر جنرل کی، اس کے اندر جو ہے کرپشن اور بے ضابطگیاں آئی ہیں، لیکن سزا کسی کو نہیں ملی۔ تو وہ کوئی آپ کے تو نہیں کوئی اکاؤنٹ تھا یا میرا اکاؤنٹ نہیں تھا، انڈیویجول اکاؤنٹس پہ تو نہیں، یہ تو گورنمنٹ کی کرپشن کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں نا، تو گورنمنٹ کے اداروں میں ہی انہوں نے چیک کیا ہوگا، تو انہوں نے انڈیکیٹ کیوں نہیں کیا کہ کون سے ادارے تھے اور کون کون لوگ اس میں شامل تھے؟ کرپشن کا کہا گیا وہ تو بے ضابطگیاں اور کرپشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ یہ عموماً آڈیٹر جنرل کے جو پیراز لگتے ہیں یہ بے ضابطگیوں سے متعلق ہوتے ہیں، جو بعد میں کلیئر بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سبمیشن کا معاملہ ہوتا ہے، یا وہ آڈیٹر کی جو زبان ہوتی ہے یا وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت، یہ ہم کو 30 سال سے یہ سنتے آ رہے ہیں۔ اس قسم کی بے ضابطگیاں ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، کرپشن اور بات ہے۔ نہیں، بے ضابطگیاں ایکچولی کرپشن کا ایک بیٹر نام ہے، عزت دارانہ نام، وہ بے ضابطگیاں ہیں۔ بہرحال کیا نہیں ہوتی کوئی کرپشن؟ پاکستان اتنا اچھا ملک ہے تو پھر پتہ نہیں۔ نہیں، میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بے ضابطگی کا لفظ اگر استعمال کیا تو وہ ہم چونکہ سنتے ہیں، ہم دیکھتے رہے کہ بے ضابطگیوں کی بات آتی ہے، پھر وہ پیرا ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ محرم اور مجرم والا چکر ہے نا جی، بات تو یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بہرحال اس کو چھوڑ دیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ تو صوبوں کا ایک ایشو تو ہے اب، لیکن میرا وہاں سوال یہ تھا کہ بھائی اگر یہ آپ سب اس کو تسلیم کر رہے ہیں، رول کرتے آئے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کتنی آپ نے کاوشیں کی، آپ نے کتنا پریکٹیکل سٹیپس لیے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ however میرا خیال ہے کہ جب آپ بات کریں گے الٹی گنتی، بات تو گنتی ہوتی ہے، وہ سیدھی گنی جائے یا الٹی گنی جائے، پھر اگلے بھی لوگ گنتے ہیں، وہ دانت بھی گنتے ہیں لوگ، اور پھر وہ گنتی بھی گنتے ہیں، گنتی کہیں نہ کہیں تو ختم ہوتی ہے۔ پھر وہ محسن نقوی صاحب پتہ نہیں کیوں مجھے یاد آ جاتے ہیں، وہ نظام کے خاتمے کی بھی بات کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پھر ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بانی، وہ بھی ان کے حوالے سے ایک اچھی بات ہے سامنے آتی ہے، لیکن سول ہسپتال کے اندر لانا، گورنمنٹل ہسپتال جو ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ پمز ایک اچھا ہسپتال ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ ان کا استحقاق ہے، وہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کیا پرائیویٹ ہسپتال کے ڈاکٹروں کو یا وہاں کے لوگوں کو آپ روک پائیں گے؟ کیا وہاں سے باتیں لیکس نہیں ہوں گی؟ کیا وہاں وہ کہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جی وہاں سیاسی اکھٹ یا کوئی نہ کیا جائے، لیکن عدالت نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کیا جائے تو پھر اس کے بدلے میں عدالت کیا کرے گی؟ نہیں، عدالت نے کہا ہے کہ سہولیات ہم دے رہے ہیں یہ واپس لے لی جائیں گی۔ جی سہولیات واپس لے لی جائیں گی نا جی، لیکن وہ سارا کام جو ابھی دیکھیں نا، آپ خود سوچیں نا کہ نوشاد صاحب کہ جب آپ جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی پہلے وہ تصویر وائرل ہو گئی تھی ان کی، انہوں نے وہ نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو مینس کہ اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ایک شخص ہے، کون سے کوئی ٹیررسٹ ہے بھائی جس کو آدمی کو اتنا آپ ساتھ پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو آنے دیں، اس کا ایک رائٹ ہے، اس کو اگر اپنے مالج ہے اس کا، میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں پمز میں بھی ہو سکتی تھیں اور ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ عموماً جو جتنے بھی اس قسم کے اسیران ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹل ہاسپٹل میں ہی لیا جاتا ہے، نہ کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں سب کو اجازت نہیں۔ یہی تو ڈبل سٹینڈرڈ ہمارے عدلیہ کے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر تو میرے خیال فیملی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پیسے یعنی اس کے اخراجات ہم برداشت کریں گے، آپ ان کو وہاں جانے دیں، تو شاید میرا خیال ہے اس وجہ سے کیا ہوگا عدالت نے۔
ہاں نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن بہت ساری اور فیملیز بھی ہیں نوشاد صاحب جو کہتی ہیں کہ جی ہم برداشت کر لیں گے، لیکن کیا ان کو اجازت دی جاتی ہے؟ مینس کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہاں کوئی بانی چیئرمین کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب یعنی کہ یہ قانونی حق عام قیدی کو بھی ملنا چاہیے اور وی آئی پی قیدی کو بھی ملنا چاہیے. قیدی تو قیدی ہوتا ہے بہرحال، مطلب وہ وی آئی پی اور کیا دوسرا، لیکن ایونچولی دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جب یہ ہنڈرنس ڈالیں گے، جب یہ پرابلمز ڈالیں گے، جب 2/3 اکثریت کے لیے جب ووٹنگ ہوگی تو اس ٹائم پہ یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اب شہزاد فاروقی صاحب، اب کچھ گنجل بھی بن گئے ہیں، کچھ گنجل کھل گئے ہیں، یعنی جو ہمیں غوث صاحب نے بتا دیا کہ جی مذاکرات تو ہو رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی، چیزیں طے بھی ہوئی تھیں. اب طے ہونے کے بعد جو اگلا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ اگر ریلیف سامنے آتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن سینیٹر جو ناصر صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی نون لیگ کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی. یہ صوبے بھی صدارتی نظام کی بھی آج سے سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ میں نے دوبارہ دیکھی ہے، بڑی جنریٹ ہوئی ہے. اب ان کا تو پورا سٹرکچر بتایا کہ کیسے صدارتی نظام یہاں پہ رائج ہوگا جو لوکل گورنمنٹ تک جائے گا، یعنی یہ ٹیئرز بیچ میں سے جو سی ایمز ہوں گے وہ کابینہ کے ممبر ہوں گے، وہ خود بخود الیکٹ ہو کے وہاں آ جائیں گے، میئر ڈائریکٹ ہوں گے، یعنی ایک پورا نظام جو ہے اس کا ڈھانچہ دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر بھی وہ آخر کسی وجہ سے ہی آ رہا ہوگا. یہ کیا ہے اسلام آباد میں ہو رہا؟ آپ تو وہاں بیٹھے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں پارلیمانی نظام کو جو ہے خدا حافظ کہا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوشاد صاحب، آپ اتنے معصوم ہیں نہیں جتنے آپ بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے لحاظ سے تو معصوم ہی ہوں شہزاد صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو جس نقطے پر ہم اس وقت توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جی، اس کی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مسلم لیگ نون کی ایک مفاہمت ہوئی اس وقت کی مقتدرہ کے ساتھ، تو اس سے پہلے مریم نواز کا ٹویٹر بھی بند ہو گیا، اس کے سخت بیانات بھی بند ہو گئے، اور ایک درمیان میں ایک خاموشی کا پیریڈ تھا. اس کے بعد چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں پھر پچھلے 4 سال سے اب یہ حکومت آپ کے سامنے ہے. ٹھیک. تو ابھی لگتا ہے تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. وہ ٹویٹر بھی خاموش ہے، بیانات کا سلسلہ چاہے جس صورت میں بھی بند کیا گیا ہے. اب دیکھیے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ پری پلان ہے، یہ پابندی جو ہے کہ کوئی چیز باہر نہیں جانے دینی، تاکہ یوں لگے کہ جیسے اپنا بانی جو ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، وگرنہ وہ نہ رکتے. اور ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس حوالے سے کہ وہ صلح نہیں کر رہے یا وہ شرائط مان نہیں رہے یا وہ کوئی این آر او والی جو بات ہے وہ اس طرح کی کیفیت نہ لگے. تو یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھ رکھی ہیں اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے. یہ جو آپ نے صوبوں کی بات کی اور یہ جو اس معاملے کو جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، دیکھیں مجھے تو بہت حد تک یہ معاملہ اسی طرح لگتا ہے کہ آپ موت دکھا کر بخار پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. معاملہ وہی ہے، وہ جو این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ ہے 57%، ایک ایشو وہ ہے، اور ایک ایشو جو ہے وہ نہروں کے نکالنے اور نہری پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے. یہ 2 معاملے آپ کو سرنڈر کرنا ہوں گے، اس کے بغیر جو ہے وہ کہانی آگے نہیں چلے گی. پھر صوبے بھی نئے بن جائیں گے. پھر آپ نے عمران خان کی صورت میں موت آپ کو دکھا دی گئی ہے کہ یہ بھائی ہسپتال تک تو آ گیا ہے، اب ہسپتال سے آگے بھی آ سکتا ہے. اچھا، یہ ہے اس معاملے کا ایک پہلو. دوسرا وہ پہلو ہے جو بیرسٹر صاحب نے اپنے شروع میں جو فرمایا، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ میر کا ایک شعر ہے کہ میر کیا سادے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب. آپ کو وہ آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ وہ جی عمرانی معاہدہ ہے اور وہ فلانا ہے، اور بھائی جان یہی کیس اگر کبھی وہ دوسری عدالت میں چلا جاتا نا، وہ جو آئینی عدالت ہے، تو پھر میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کا کیا اس کا فیصلہ کیا آتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کیا آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ان معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور میرے اپنے ذہن میں یہ خیال موجود تھا، جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا، اس کو ذرا سمجھیے گا. جب جسٹس شاہد وحید سربراہی میں یہ بینچ بنایا گیا تو شاہد وحید کی ایک ریپوٹیشن ہے، ان کے ماضی کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی آپ مد نظر رکھیے. وہ فوجداری کے بہت تکڑے، بہت سمجھدار جج ہیں. اسی طرح سے جو جسٹس ابراہیم ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ سے
ان کو لایا گیا ہے جب سپریم کورٹ میں ان کو اوپر لایا گیا ہے. ایک جسٹس نعیم افغان ہیں لیکن وہ بھی فوجداری معاملات کے ہی جج ہیں, اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک چونکہ فوجداری معاملات, ضمانت اور اس طرح کے جو توہین عدالت کے معاملات ہیں وہ سادی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, وہ لاچش پاری والی میں نہیں جاتے, سوری معاف کیجیے گا, آئینی عدالت میں نہیں جاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن, اس کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہاں سے کوئی ریلیف کا پہلو نکلے گا. اور اس میں دوسری اہم بات جو غور کرنے والی ہے تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ وہاں پہ چیزیں کچھ طے ہوئیں, اس کے بعد ہی وہ چونکہ اب دیکھیں نا غوث صاحب نے یہ تسلیم کیا. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, دیکھیں پہلے آپ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کہانی بتائیے, جب ہم کہانی بتاتے ہیں تو پھر آپ ٹوک دیتے ہیں. اچھا ظاہر یہ ہے کہ 15 ستمبر تک ان کو رکھا ہے وہاں پہ, یہ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے. اچھا, اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ پارشلی ہرڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو فردر جو اگر کبھی سننا ہے تو پھر اسی بینچ نے سننا ہے. اب چیف جسٹس صاحب چاہیں بھی تو یہ بینچ تبدیل نہیں کر سکتے. اس میں آج کے جو معاملات ہیں اس میں ایک چیز قابل غور جو مجھے لگی کہ پہلے یہ بیرسٹر صاحب نے شاید میرا خیال ہے وہ غور نہیں کیا کہ وہ جو ہائی کورٹ والی درخواستیں جو خارج ہوئی ہیں وہ اسی موضوع پر 20 سے زائد ہیں. وہ کوئی ایک درخواست نہیں تھی, 2 درخواستیں نہیں تھی, وہ 20, 22, 24 تھیں جو کہ بیک جنبش قلم ایسے ہی ایک فیصلے میں ساری کی ساری انہوں نے فارغ کر دی کہ توہین عدالت نہیں ہوئی. تو اس کی اپیل میں یہ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, اور آج پہلے جج صاحبان نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ چونکہ یہ توہین عدالت کا معاملہ تھا اور نوٹسز جو ہیں وہ جیل حکام کو اور باقی لوگوں کو بھی اس حوالے سے جاری کیے گئے تھے, تو کدھر ہے وہ جیل حکام, تو وہ تو نہیں آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل حکام کو انہوں نے کہا کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے, یہ وجہ کرنا صرف اس بات پہ کہ وہ پیش نہیں ہوئے تھے, اگلی دفعہ ان کو سزا سنائی جا سکتی تھی, لیکن اس فیصلے میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اب صرف نظر کیا جائے گا, جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا, اب ہم نئے راہوں کے راہی ہیں, اور یہ اگلے 15 ستمبر تک کے دنوں میں باقی معاملات طے ہوں گے کہ یہ جو اچھے بچے بن کے رہنے کا عمل ہے وہ اگر جاری رہا تو ہو سکتا ہے وہ یہیں رہیں یا بنی گالہ کی طرف موو کر جائیں, اور اگر اچھے بچے نہ بنے, باقی شرائط کو اس طرح سے اماننا صدقنا نہ کہا, تو پھر واپس بھی جانا پڑ سکتا ہے. لیکن یہ ہم نے مولانا عبدالکلام آزاد کا وہ جو ایک مشہور زمانہ ایک فکرہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, تو یہ ہماری وہی سیاست ہے جس کے سینے میں دل نہیں ہے, اس کے باوجود یہ بھاگتی دوڑتی پھر رہی ہے. آنے والے دنوں میں ہمیں مزید ٹھیک ہے شہزاد صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. آپ کے اس سوال, یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس پر بیرسٹر صاحب سے اس کا جواب لیں گے کہ 15 ستمبر تک کس طرح سے بیہیو کرے گی پاکستان تحریک انصاف, اور اس کی بنیاد پر ہی آگے معاملات ہوں گے, ورنہ واپسی بھی ہو سکتی ہے. اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.